السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں سید اللہ نواز جیلانی امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے۔ دوستوں، آج ہم ایک حساس واقعہ سننے جا رہے ہیں جس میں ہمارے لیے عبرت اور رہنمائی کے کئی اصول موجود ہیں۔ ایک دولت مند تاجر تھا جس کا کاروبار بہت ہی وسیع تھا۔ جو عام لوگوں کے لیے خواب ہوا کرتے ہیں وہ چیزیں اللہ نے نعمت کے طور پر اس کی زندگی میں عطا کی ہوئی تھی۔ اس شخص نے اپنی دولت کو، کاروبار کو وقت بھی دیا، اس کو اہمیت بھی دی، لیکن اس شخص نے اپنی 7 سالہ بیٹی کو نظر انداز کر کے رکھا تھا، اور وہ شخص عمومی والدین جو ہوتے ہیں ان کی طرح یہی سمجھ رہا تھا کہ میں اپنی بچی کا مستقبل بنا رہا ہوں، میں اسی کے لیے ساری محنتیں کر رہا ہوں۔ ادھر اس کی بیٹی، اس کی یہ خواہش تھی کہ میں اپنے والد کے پاس رہوں، اپنے ابو کے ساتھ کھیلوں، اپنے ابو سے کہانیاں سنوں، اس کو اپنے دل کی باتیں بتاؤں، لیکن باپ کے پاس ان چیزوں کے لیے وقت نہیں تھا۔ وہ رات کو دیر سے گھر آیا کرتا تھا اور بچی بھی والد کا انتظار کرتے کرتے سو جایا کرتی، لیکن کبھی تو انتظار کرتی رہتی یہاں تک کہ والد گھر پر آ جاتے، لیکن والد گھر آتے ہی اپنے کمرے کے اندر یا تو موبائل میں مصروف ہو جایا کرتے یا دفتر کے کاروبار کے کاغذات ان کے اندر الجھ جایا کرتے تھے، اور بیٹی چاہتی کہ میں اپنے ابو کے ساتھ کچھ وقت گزاروں، لیکن امی روک لیا کرتی کہ بیٹی ہو سکتا ہے آپ کے ابو کوئی لازمی کام کر رہے ہوں، آپ اس وقت نہ جائیں۔ یہ بیٹی اس طرح برداشت کرتی رہی، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ جب ابو صبح کام کے لیے، کاروبار کے لیے نکل رہے تھے تو بیٹی بھی آ کر ابو سے چمٹ گئی اور کہنے لگی کہ اے ابو، آج رات آپ نے جلدی آ جانا ہے، ٹائم سے آ جانا ہے، اور میری خواہش ہے کہ میری سہیلیوں کے ہاں میری ایک سہیلی کی سالگرہ ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ خود مجھے وہاں پر لے چلیں۔ حالانکہ وہ دوسرے جو بچے ہیں وہ اپنے والدین کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، لیکن بچے کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہم نے کبھی بھی آپ کے ابو کو نہیں دیکھا، ابو آپ نے کس طرح بھی آنا ہے، اگر آپ نہیں آئیں گے تو میں اپنی سہیلی کے گھر نہیں جاؤں گی۔ دوستو، جیسے ہی شام ہونے لگی، بچی اپنے ابو کی راہ تکنے لگی، اپنے ابو کا انتظار کرنے لگی، کھانا بھی نہیں کھایا، ابھی ابو کا انتظار ہے کہ ابو آئیں گے، مجھے سہیلی کے گھر لے جائیں گے، لیکن وقت گزرتا گیا، بیٹی جو ہے ابو کا انتظار کرتی رہی، یہاں تک کہ رات کا ایک بڑا حصہ گزر گیا، لیکن ابو کا کوئی اتا پتہ نہیں ملا، اور بیٹی نا امید ہو کر سونے لگی، اور سونے سے پہلے بیٹی نے کاغذ اٹھایا، قلم اٹھایا اور اس پر لکھنا شروع کر دیا، اور کاغذ پر لکھ کر وہ اپنے سرہانے رکھ دیا اور خود سو گئی۔ ابو رات دیر سے گھر پہنچے اور گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ بیٹی کے کمرے کا بلب جل رہا ہے، تو ابو نے یہ سوچا کہ میں جا کر بلب کو بند کر دیتا ہوں۔ یہ سوچتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہوئے، لیکن انہیں ایک کاغذ کی آواز سنائی دی۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ بیٹی کے سرہانے کوئی کاغذ رکھا ہوا ہے، تو ابو نے سوچا کہ شاید یہ اس کی کتابوں کا کوئی ورق ہے، کوئی پیج ہے جو الگ ہو گیا ہے۔ ابو یہ سوچتے ہوئے کہ میں اس کو اٹھا کر کتابوں کے اندر رکھ دیتا ہوں، اس کاغذ کو اٹھاتے ہیں۔ جب اس کاغذ کو اٹھایا تو اس پر لکھے ہوئے الفاظوں پر نظر پڑی۔ ان الفاظوں کو پڑھ کر ابو حیران ہو گئے۔ الفاظ یہ تھے
کہ اے میرے پیارے ابو جان، دوسرے بچوں کی طرح میرا دل بھی آپ کے ساتھ کھیلنے کو کرتا ہے، آپ کے ساتھ وقت گزارنے کو کرتا ہے، لیکن آپ ہیں کہ مجھے کوئی اہمیت نہیں دے رہے۔ اے ابو جان، آپ امی ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ میرے لیے کر رہے ہیں۔ ابو، اگر واقعی ایسا ہے تو آپ میرے لیے کچھ نہ کریں۔ مجھے دولت نہیں چاہیے، مجھے پیسے نہیں چاہیے۔ ابو، مجھے آپ کی ضرورت ہے، مجھے آپ چاہیے۔ ابو، آپ ایک کاروباری سوچ رکھنے والے ہیں، شاید آپ میری ان باتوں کو نہ سمجھ سکیں، لیکن یہ بات آپ کو سمجھ آنی چاہیے۔ ابو، آپ بتائیں کہ آپ 1 گھنٹہ اگر مجھے دیتے ہیں تو اس 1 گھنٹے کی قیمت کیا لیں گے؟ ابو، میں اس قیمت کا بندوبست کر کے آپ کو دینے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن آپ مجھے وقت دیں۔ اور میرے ابو جان، اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو ایک امیر ترین، ایک مشہور ترین یا ایک مصروف ترین شخص بن کر رہنا ہے یا ایک بیٹی کا باپ بن کر رہنا ہے۔ جب اس شخص نے بیٹی کے اس خط کو پڑھا تو اس کے جذبات کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اس کے خیالات کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے اوپر ایک بجلی گر پڑی، وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا اور پوری رات سوچتا رہا، یہاں تک کہ صبح ہوئی۔ اور جب صبح ہوئی تو اس شخص نے اپنی بیٹی کو گلے لگا کر خوب رویا اور اپنی بیٹی کو کہنے لگا، بیٹی، مجھے احساس ہو گیا ہے کہ دولت کی اہمیت اتنی نہیں ہے جتنی اپنوں کی اہمیت ہے۔ اے بیٹی، اس طرح کی باتیں آئندہ نہیں کرنا۔ اب مجھے سمجھ آیا ہے کہ میں جو کچھ بھی کر رہا تھا وہ تو مجھے آپ سے دور کر رہا تھا، اور اس والد نے، اس بیٹی کے باپ نے فیصلہ لیا، اپنا جو بھی کاروبار تھا اس کے حصے بنائے، اس کے اوپر دوسرے لوگوں کو ذمہ دار لگایا، اس کے اوپر مینیجر مقرر کیے، خود ان کی مختصر وقت کے اندر نگرانی کیا کرتا تھا، اور یہ شخص اب اپنا پورا وقت اپنے بیٹی کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارنے میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ دوستو، یہ ایک حقیقت ہے کہ جن چیزوں کو وقت دینا چاہیے انہیں ہم نظر انداز کر رہے ہیں، اور جن چیزوں کو وقت نہیں دینا چاہیے، جیسے فضولیات کے کئی کام ہیں، اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو دن رات میں کتنے ایسے فضول کاموں میں ہم پڑے رہتے ہیں جن کا دنیا آخرت کے اندر کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ بعض تو اتنے بیکار کاموں میں پڑ جاتے ہیں کہ جن سے ہمارا نقصان ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ان کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ خدا را، اللہ نے جو بھی نعمتیں دی ہوئی ہیں ان سب کی قدر کریں، اور جس چیز کا جتنا حق ہے اس کو اتنا وقت ضرور دیں، اور اگر اللہ تعالی نے زندگی کے اندر کوئی نعمت جیسی چیز دی ہے تو اس رب کا شکر ادا کریں، اور اگر زندگی کے اندر کوئی تکلیف دہ چیز شامل ہے تو اللہ سے گناہوں کی معافی طلب کریں اور صبر کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم فرمائے۔ السلام علیکم۔